بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں آپ کو جو ہماری پروڈکٹ ہے اسکول مینجمنٹ سسٹم، اس کے بارے میں آپ کو اس کے کچھ موڈیولز کے بارے میں آپ کو شیئر کروں گا۔ یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ہے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ نارملی آپ کا مینجمنٹ سسٹم ایک سائڈ پہ ہوتا ہے اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے، بٹ اس پروڈکٹ کے اندر ہم نے حالات کے پیش نظر کووڈ کے دوران چونکہ بہت زیادہ ایجوکیشن سیکٹر افیکٹ ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے، جس میں کلاسز آپ کی ڈسٹرب ہو گئی ہیں اسکولس کی اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی، تو اس پروڈکٹ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایٹ لیسٹ ڈسٹنس پہ رہتے ہوئے او ڈی ایل موڈ یعنی اوپن یا ڈسٹنس لرننگ موڈ میں رہتے ہوئے آپ ایٹ لیسٹ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے یوزنگ دی آٹومیشن، یوزنگ دی سسٹم آئی ٹی کا جو ہے جو سسٹم ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آپ میکسیمم جو چیزیں ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ وہ اس سسٹم کے تھرو اچیو کر سکیں گے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے، اس میں ڈے بائی ڈے ہم امپرومنٹ لے کے آئے ہیں۔ یہ ہماری پروڈکٹ گزشتہ 8 سے 10 سال ہو گئے جس پہ ہم کام کرتے رہے ہیں، لیکن ریسنٹلی ہم نے اس میں ایل ایم ایس انٹیگریٹ کیا ہے اور کچھ لیٹسٹ جو آن ڈیمانڈ فیچرز تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہم نے انٹیگریٹ کیے ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں، زیادہ اس پہ بات کرنے بجائے ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے میں نے آلریڈی اپنے سسٹم پہ یہ ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے۔ یہ کسی بھی اسکول، جب اگر آپ اسکول سسٹم کو اڈاپٹ کریں گے، اگر آپ یہ سسٹم ہم سے پرچیز کرتے ہیں تو اس میں فرنٹ اینڈ جو ویب سائٹ ہے وہ ہماری طرف سے فری آف کاسٹ ہوگی، یعنی یہ لنکڈ ہے ود بیک اینڈ ڈیٹا بیس۔ جو ایکٹیویٹیز آپ سسٹم لاگ ان کرنے کے بعد اس کے اوپر پرفارم کریں گے، فرنٹ کے اوپر جو چیزیں آپ چاہیں گے وہ آٹومیٹکلی ہم سسٹم کے تھرو آ رہی ہوں گی، آپ کو انٹیگریٹ کر کے دیں گے، آپ کو لنک کر کے دیں گے کلکس کے تھرو، بٹنس کے تھرو، ہائپر لنکس کے تھرو، یا ڈفرینٹ جو ٹرمینالوجیز ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم آپ کو ویب سائٹ کے ساتھ لنک کر کے دیں گے ڈیٹا بیس کی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کچھ بٹنز ہم نے ویسے ڈیمو کے طور پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اباؤٹ، ایڈمیشن، نیوز، آپ ویری کرتے ہیں ڈفرینٹ اسکولس کے ڈفرینٹ میں بھی، یہاں پہ کوئی اور بٹن بھی ان کو چاہے ریکوائرڈ ہو تو وہ بھی ہم اس کے اندر ان کو ایڈ کر کے دیں گے۔ تو یہ آپ کی ویب سائٹ کا فرنٹ ہوگا نارملی، جس کو ہم سی ایم ایس کہتے ہیں، کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم۔ جو آپ کا کانٹینٹ ہوگا جس میں آپ کے نیوز ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کے اسکیجولز ہو سکتے ہیں، کچھ آپ کی اسکول سے متعلقہ انفارمیشن ہو سکتی ہیں، ایڈمیشن کیمپینز ہو سکتی ہیں، یا آپ کی اور کئی طرح کی چیزیں۔ کانٹیکٹ کا ہم یہاں پہ فارم ہم نے رکھا ہوا ہے جس میں کوئی اگر وزٹر آتا ہے تو آپ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرے گا تو آپ کو ایک ای میل کی صورت میں آپ کی ڈیٹا بیس میں چلا جائے گا، اینڈ سو آن۔ تو یہ آپ کی ویب سائٹ کا نارملی فرنٹ ہے، اور یہ اتنا آسان ایک یوزر انٹرفیس ہے کہ ہر اینڈ یوزر اس کو جانتا ہے، اس کو آپریٹ کرنا اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ ہم جس اہم چیز کے اوپر جائیں گے وہ ہے آپ کا مینجمنٹ سسٹم ود ایل ایم ایس، ود لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ پہ ہم نے 2 بٹنز رکھے ہوئے ہیں، سائن ان، سائن اپ کا۔ سائن ان سے آپ لاگ ان کر جاتے ہیں، اگر آپ کا آلریڈی اکاؤنٹ ایگزسٹ کرتا ہے ڈیٹا بیس میں یا اس سسٹم کے اوپر تو آپ سائن ان کریں گے۔ ادروائز ہم نے اس میں فارم رکھا ہے سائن اپ کا گیسٹ کے لیے، اگر ایز اے گیسٹ کوئی اس کے اوپر لاگ ان کرنا چاہتا ہے، اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم نے آپشن دیا ہوا ہے، ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے پیرنٹ۔ یہ ایڈمن نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا یہ ہمارا ٹیچر یا اسٹوڈنٹ یا پیرنٹ ہے یا نہیں ہے۔ ادروائز یہ آپ کو گیسٹ ریکویسٹ جا سکتی ہے، وہ ایڈمن کے اینڈ پہ ہوگا کہ اس کو وہ اپروو کرتا ہے یا نہیں، ادروائز یہ اکاؤنٹ ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری انفارمیشن ہیں سائن اپ کے لیے۔ ادروائز نارملی جو ہے سائن اپ کا فارم فرنٹ پہ نہیں رکھا جاتا، لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اسکول کے ریکوائرمنٹ پہ، اگر وہ چاہیں گے تو ہم رکھ دیں گے، نہیں تو ہم اس کو آف لائن کر دیں گے۔ تو سائن ان کرتے ہیں ہم اپنے مین موڈیولز کے اوپر۔ یہ ہم نے ایک ڈیمو کے طور کے اوپر ایک اسکول کا نام بھی رکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بیکن سٹی اسکول مظفر آباد میں۔ بیسیکلی یہ اسکول ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بہت زیادہ اس پہ انپٹ ہے اس سسٹم کو اس فارم میں لاتے، بیکاز وہ آپریشنلی اسکول چلا رہے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ایفرٹ کیا ہے، یعنی ہمیں گائیڈ کرنے میں، خاص کر کے یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے۔ ادروائز میرے حال میں 80 to 90% چیزیں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ سارے اسکولس کی تقریباً ایک طرح کی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑا سا ڈفر کرتی ہیں، وہ ہم ساتھ ساتھ اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک ویسے ہم نے ٹیسٹ رن کے لیے یوزر بنایا ہوا ہے، یہ میں نے ویب پہ بھی رکھا ہوا ہے، یہ ڈیمو ورژن آن لائن موجود ہے، لنکس میں فردر شیئر کرتا رہتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ سائن ان کر جاتے ہیں ہم، تو یہ آپ کا مین انٹرفیس ہے اس سسٹم کا۔ بہت ہم نے کوشش کی اس کو یوزر فرینڈلی بنائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہم نے ایسا ایک انٹریکٹیو ڈیش بورڈ اس کا بنایا ہے
جس میں جو موسٹ ریسنٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم ویب پہ وہ ہم فرنٹ پہ لے کے آئیں. اس کو آپ دیکھ رہے ہیں لائک کلاسز کا آ رہا ہے, ٹیچرز کتنے ہیں, میسیجز کتنے فلوٹ ہوئے ہیں, انوائسز کتنی جنریٹ ہوئی ہیں, ڈیو انوائسز کتنی ہیں. تو یہ بھی ہم نے اس کو اینیمیٹڈ رکھا ہے, لائک چیزیں اینیمیٹ ہو کے آپ کے سامنے, انوائسز پینڈنگ کتنی ہیں, ریسیو کتنی ہیں, سو آن. اس کے بعد اکاؤنٹ کی سیٹنگ ہے, میسیجز ہیں, سو آن. یعنی یہ وہی لنکس ہیں جو ادھر مینیوز میں پڑے ہوئے ہیں, ہم نے ان کو پاپ اپ کیا ہوا ہے. ہم نے ان کو جو موسٹ ریسنٹ جو یا کوئک لنکس آپ کہہ لیں, جو زیادہ یوزڈ چیزیں ہوتی ہیں, ہم ٹاپ پہ لے کے آئے ہوئے ہیں. یہ کچھ پیڈ یا ان پیڈ جو آپ ڈیوز اسٹوڈنٹس کے وہ آ رہے ہوں گے, ان کی سمری کی فارم میں آ رہا ہوگا, ایک آپ کو پائی چارٹ مل رہا ہوگا. اینڈ اس طرح کی ہم نے کوشش کی ہے جتنا بھی انٹریکٹیو بنائیں, اور اس میں بہت زیادہ اسکولس کی انپٹ ہے. جو ہمارے کلائنٹس ہیں انہوں نے اس پہ بہت زیادہ ہمیں انپٹ دیا ہے, جس کے اوپر ہم نے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. ہماری پیچھے ایک پوری ٹیم ہے جس کے اوپر کام کر رہی ہے, تو اس کو ہم ساتھ ساتھ, یہ آپ کا کیلنڈر ہے جو ایکٹیویٹیز یا جو آپریشنز فردر ہونے لگے ہیں, ایگزام کا اسکیجول اس پہ آپ کو آ رہا ہوگا, چھٹیاں آ رہی ہوں گی, کوئی اور اس طرح کی آپ نے اگر ایڈ کی ہے کوئی چیز تو وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے اوپر آ رہی ہوگی. تو ہم اس کے مین موڈیولز کے اوپر آتے ہیں. یہ تو آپ کا یوزر انٹرفیس ہے. نارملی کچھ چیزیں ہیں لائک یہ اس کی کلر اسکیم ہے. اگر آپ کلر اسکیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلر اسکیم چینج ہو جائے گی. کسی قسم کا بھی کلر اسکیم ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کو ریکوائرڈ ہو. یہ آپ کا اکیڈیمک ایئر ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. نیو اکیڈیمک ایئر اس کو مطلب آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ فی الحال ہمارے پاس ایک ہی موجود ہے. ہم اس کو رجسٹر کر لیں گے نئے کو بھی, ادروائز یہ پھر آپ 2021 یا 20 کا ہے جو اسی کو ہم نے ڈیفالٹ کیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا پہلا بٹن ہے ڈیش بورڈ کے بعد, وہ ہے ویلکم آفس کا. کوئی ایسے اس میں میکسیمم ایسے ٹولز ہیں نارملی ہمارے اینڈ یوزرز سے واقف بھی ہیں. اسکول سے ریلیٹڈ کوئی بھی بندہ ہو جو تھوڑا بہت کمپیوٹر سے ریلیٹڈ مطلب ایکشن پرفارم کر سکتا ہو, تو آئی تھنک اس کو آئیڈیا ہے ان چیزوں سے کیا مراد لے رہے ہیں ہم. ویسے تھوڑا بہت میں آپ کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں. ویلکم آفس ہمارے اس میں نے ایک ایکسٹرا چیز ایڈ کی ہے. ویلکم آفس یعنی ریسیپشن, جو آپ کے نارملی وزٹرز آتے ہیں یا اسکول میں نارملی لوگ گیسٹ آتے ہیں کوئی کیوری لے کے یا کوئی انفارمیشن جاننے کے لیے, ایڈمیشن سے متعلقہ کوئی کمپلینٹ کرنے کے لیے, کوئی اس طرح کی کوئی بھی چیز انکوائری کرنے کے لیے, تو وہ چیزیں یہاں پہ ہم نے ایڈ کی ہیں تاکہ اس کی بھی ساتھ ساتھ ڈیٹا بیس مینٹین ہوتی رہے. اور اسکول کے پرنسپل کے لیے, سی او کے لیے جب ضرورت پڑے وہ جان سکتا ہے اپنے ڈیٹا انٹری آپریٹر سے یا اسسٹنٹ سے کہ فلاں منتھ میں کتنے لوگ وزٹس پہ آئے, کتنے لوگ ایڈمیشنس کے لیے آئے, کتنے لوگوں نے فون کالز کیے, کتنے پیرنٹس نے وزٹ کیا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ ساری چیزیں جو ایک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اگر مینیج کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی. کئی میں بھی اس میں ایسے موڈیول بھی ہوں جو آپ کے اسکول سے ریلیٹڈ ہی ہوں, بٹ ہم نے ایک فیچر دیا ہوا ہے. ظاہر اگر آپ سسٹم اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم اس کے اندر ٹولز اویلیبل ہوں. ویدر آپ اس کو اڈاپٹ کریں یا نہ کریں وہ آپ تک ہے, وہ آپ کی ٹیم تک ہے, وہ آپ کے اسسٹنٹ تک ہے کہ وہ اس کو کیسے مینیج کرتا ہے. یہ وزٹرز کا ایک ہم نے آپشن رکھا ہے. اس میں آپ اس میں وزٹرز ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے میں نے ایک ڈیمو کے طور پہ ایڈ کیا ہوا ہے. اس کو ایڈٹ کیا جا سکتا ہے. ایڈٹ اگر کریں گے یہ انفارمیشن اس کے اندر, یہ فلی انٹیگریٹڈ ہے ود موبائل اپلیکیشن. اگر آپ موبائل اس کے اوپر ایس ایم ایس الرٹس بھیجنا چاہیں تو سسٹم کے تھرو الرٹس جا سکتے ہیں. اس میں ایک ایکسٹرا ہم نے اے پی آئی کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, ہم نے ایک اپلیکیشن لنک کرنی ہوتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا اگر کوئی اسکول ایس ایم ایس جو ہے بلک ایس ایم ایس کا پیکیج وہ پرچیز کرے گا تو ہم انٹیگریٹ کرنا, لائک زون کا, یو فون کے ڈفرینٹ پیکیجز ہوتے ہیں جو لوگ بلک ایس ایم ایس کے نام سے شاید جانتے بھی ہیں لوگ. اگر وہ آپ انٹیگریٹ کرانا چاہیں گے تو ہم کر کے دیں گے. ادروائز کرنٹ ماڈیول میں ہم آپ کو انٹرنیشنل جو ٹویلیو سروسز ہیں وہ انٹیگریٹ کر کے دیں گے جو تھوڑے سے ایکسپینسو ہیں. اگر آپ کہیں گے ہم اس کو ہٹا دیں گے. اگر آپ لوکل سروسز لائک یو فون, زونگ یا ٹیلی نار کی سروسز آپ ہائر کرنا چاہیں گے تو اے پی آئی ہوتی ہے, اس کا ہم پورا آپ کو الگ سے بریف کر دیں گے اگر کوئی اسکول اس میں انٹرسٹڈ ہوا. یعنی ایس ایم ایس الرٹس کے لیے بھی سارا آپشن موجود ہے. یہ ڈیٹا بیس ہوگی جی, اس کی وزٹرز جتنے آتے جائیں گے. یہ آلریڈی جو وزٹرز ہم نے ایک ایڈ کیا ہوا اس کو میں ایڈٹ کا آپ کو بتا رہا تھا. ایڈ کرنا اگر آپ نے یہاں سے ایڈ وزٹر کا آپشن ہے, آپ اس کو کوئی آئی ڈی دے سکتے ہیں, پاس کی آئی ڈی, فل نیم, فون نمبر اینڈ سو آن, ڈیٹیل ساری آپ نے دینی ہے. پرپز کیا تھا اس کا, یہ ڈفرینٹ پرپزز ہم نے ڈیفائن کیے ہوں گے. چیک ان یعنی آنے کا ٹائم, جانے کا ٹائم, اس سے کوئی ڈاکومنٹ چھوڑا ہے اسکین کاپی یا کوئی اگر آپ سافٹ کاپی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اسکین کر کے وہ بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی ہم نے اس میں انٹرنیشنل لیول کی چیزیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر ہم ٹولز آپ کو پرووائڈ کریں. نارملی یہ اسکین کا آپشن بہت ریئر ہوتا ہے, لیکن آج کل چونکہ میں نے بتایا آپ کو کووڈ کی وجہ سے اب میکسیمم چیزیں
जो हम कोशिश करते हैं कि सॉफ्ट इमेजेस में उनको रखा जाए, तो ये हमने स्कैन कॉपी का ऑप्शन इसके अंदर रखा है। फ़ोन कॉल्स दूसरा ऑप्शन है आपके पास, जो फ़ोन कॉल्स आई उसकी भी डेटाबेस आप मैनेज कर सकते हैं, ऐड फ़ोन कॉल। ये फ्रंट ऑफिस के सारे टूल्स हैं। पोस्टल की कोई अगर आपकी इंक्वायरी है, पोस्टल की कोई चीज़ आई है, उसकी भी डेटाबेस मेंटेन होगी, किस टाइप की इंक्वायरी, एडमिशन से रिलेटेड है, डिस्पैच है, रिसीव है। इसमें हमने एक ऑप्शन आपको रखा है कंटेंट मैनेजमेंट के लिए। हमने एक आपको बहुत एलिजेंट फॉर्म दिया जिसमें आप पूरी फॉर्मेटिंग पूरा टाइप कर सकते हैं, जस्ट लाइक एमएस ऑफिस एडिटर। इसमें आप पूरे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, कलर, ठीक है, फॉर्मेटिंग, टेबल पूरा बना सकते हैं, या आपको हर जगह एडिटर मिलेगा। कहीं भी अगर आपने टेक्स्ट टाइप करना है, साथ ही हमने एडिटर आपको दिया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट के मैसेजेस हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इंक्वायरीज़ हैं किसी किस्म की, वो भी आप ऐड इंक्वायरी कर सकते हैं, यानी फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड तमाम चीज़ें। कंप्लेंट्स हैं, कंप्लेंट आप ऐड कर सकते हैं। ऑफिस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ उनकी कैटेगरीज़ आप बना सकते हैं। कंप्लेंट्स हैं, एडमिशन है, फ़ी की मद में कोई कैटेगरी बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आप फ्रंट ऑफिस में करेंगे। उसके बाद दूसरा आपका ऑप्शन है स्टैटिक पेजेस का। ये फ़िलहाल इसको आप साइड पे रखेंगे। स्टैटिक पेजेस से मुराद वही पेजेस हैं जो आपको नॉर्मली ये वेबसाइट के ऊपर फ्रंट पे आ रहे हैं। मैं आपको लोकल पे चूँकि बता रहा हूँ इसलिए मैं यूआरएल नहीं यूज़ करता। आप देखें ये जो फ्रंट पे आप देख रहे हैं ये चीज़, ये पेजेस, ये बेसिकली यहाँ से इनकी कंट्रोल है। तो ये मैं आपको फर्दर बताऊँगा बाद के ट्यूटोरियल में, जो कि आगे ये चीज़ डिटेल से आ रही है। उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग का हमने एक ऑप्शन इसमें इंटीग्रेट किया जी, लेटेस्ट जो मैंने आपको बताया था कि कोविड की वजह से चूँकि मैक्सिमम चीज़ें मतलब फ़िज़िकली नहीं हो रही तो ऑनलाइन हो सकती हैं। तो ये पूरा सेशन यहाँ पे मीटिंग्स का, क्लास का, अगर टीचर है तो टीचर अपनी क्लास स्केड्यूल कर सकता है ऑनलाइन, ठीक है। अगर पेरेंट है, पेरेंट्स के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं। ये एडमिन एक मीटिंग स्केड्यूल करेगा, ये सारा जूम के थ्रू है, ये एपीआई जूम के साथ लिंक है। जो भी स्कूल हमसे ये सिस्टम या प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, हम उसकी आईडी बनाएंगे जूम के ऊपर और उसको एपीआई के थ्रू लिंक कर देंगे सिस्टम के साथ। नेक्स्ट जो है सारी जो मीटिंग्स होंगी वो सारी उसी एपीआई के थ्रू होंगी, वो विद इन सिस्टम ही होंगी, उसकी सारी डेटाबेस मेंटेन हो रही होगी। लाइक ये एक पेरेंट्स गैदरिंग थी, जो भी कितने मिनट्स की मीटिंग हुई, किसने उसको प्रेजेंट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ होंगी। आप क्रिएट मीटिंग पे जाएंगे, ठीक है जी, और मीटिंग का कोई टाइटल देंगे, लाइक कोई भी हो सकता है। ये मैं लोकल पे कर रहा हूँ, लाइक आप कह सकते हैं जी पेरेंट्स मीटिंग गैदरिंग रख लेते हैं, कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन टाइप कर दें, ठीक है। होस्ट कौन कर रहा है, आप उसको, जो भी आपका होस्ट होगा, एडमिन होगा, वो उसको होस्ट करेगा। आप उसका यूज़र टाइप करेंगे यहाँ पे और उसको सेलेक्ट कर देंगे, तो ये इस नेम से जो बंदा है वो उसको होस्ट कर रहा होगा, जो भी एडमिन होगा ये। अच्छा, इसमें टाइप ऑफ यूज़र्स कौन कौन इन्वॉल्व हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्वॉल्व हैं। अब डिपेंड करता है हमने एडमिनिस्ट्रेटर राइट कितने एडमिनिस्ट्रेटर्स रखे हुए हैं। टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, या कुछ स्पेसिफिक यूज़र्स हैं। इसमें कुछ टीचर हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ आपके स्टाफ का कुछ स्पेशल पर्सन हो सकता है, तो वो यूज़र आप टाइप करके उसको आप यहाँ से लेंगे। तो ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप टीचर्स कहते हैं, टीचर्स से मीटिंग आप रख रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट मीटिंग नाउ, या उसका स्केड्यूल को बनाना चाह रहे हैं। स्केड्यूल की सूरत में एक लिंक जनरेट हो जाएगा, आप उसको भेज देंगे, ये मीटिंग ज्वाइन करें। वैसे चूँकि तमाम जो भी आपके ऑफिस के लोग हैं, लाइक टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब के अपने अपने लॉगिन हैं, उनके ऊपर एक अलर्ट ऑलरेडी चला जाएगा ये स्केड्यूल का। अदरवाइज़ यहाँ स्टार्ट मीटिंग नाउ अगर आप करते हैं 10 मिनट्स की मीटिंग, हम ऐसे ही रख के इसको क्रिएट मीटिंग करते हैं, तो आपके पास ये लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ जाएगा मीटिंग का। तो यहाँ जो आप लाइव पे जाएंगे तो ये आपका आगे जूम इंटीग्रेट हो जाएगा। चूँकि मैं लोकल पे कर रहा हूँ, वेब पे नहीं कर रहा, इसलिए ये एरर दे रहा है आपको कि नहीं हो सकती मीटिंग, क्योंकि मैं लोकल होस्ट के ऊपर ये चीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप लाइव पे क्लिक करेंगे, जो भी मीटिंग स्केड्यूल होगी आपको जूम पे ले जाएगा और आपको वही इंटरफेस खुल जाएगा जो जूम के ऊपर होता है। उसके बाद आप यहाँ से आप यानी क्लासेस भी पूरी स्केड्यूल कर सकते हैं। टीचर आएगा तो टीचर अपने लॉगिन में जाएगा, यही एक्टिविटी करेगा, जितने स्टूडेंट्स उसने ऐड करने हैं वो उसको ऐड कर लेगा।